6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن۔ اس دن ہندوستان نے اپنی ہندوانہ سوچ کے عین مطابق پاکستان پر رات کی تاریخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج اس کے ارادوں سے واقف نہیں تھی، بلکہ وہ پوری طرح تیار تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج، اس کے فارمیشن کمانڈرز، ان کے افسران اور ان کے جوانوں نے بے پناہ داد شجاعت دیتے ہوئے ہندوستان کی جارہ فوجوں کے خواب کہ وہ 6 ستمبر کی صبح کو جم خانہ لاہور میں جام پئیں گے چکنا چور کر دیا۔ پاکستان کی بری افواج نے لاہور سے لے کر اور چونڈا کے محاذ تک بھارت کے ہر حملے کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست فاش دی۔ ہمارے بری فوج کے جوانوں نے اپنے ایمانی طاقت سے ان تمام حربوں کو ناکام کر دیا جو کہ بھارت اپنے دل میں لیے ہوئے تھا اور جو پوری تیاری کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ پاکستان کے افسران کی یہ داد شجاعت جنگی تاریخ کا ایک انمنٹ اور انمول حصہ ہے جس کی کوئی دوسری چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی مسلح افواج میں نہ صرف بری فوج بلکہ فضائیہ نے بھی اپنے فائٹرز کے ذریعے ہندوستان کی ایک بڑی ایئر فورس کو ناکو چنے چکوائے۔ پاکستان کی ایئر فورس نے 7 ستمبر تک فضا میں اپنی برتری قائم کر دی۔ پاکستان کی فضائیہ نے اپنے تاپڑ توڑ حملے جو انہوں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، آدم پور اور امبالہ کے ایئرپورٹس پر کیے، اور اسی طریقے سے مشرق پاکستان کے حصے میں بھی جو ان کے ٹارگٹ تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اچیو کیا، اور بھارت کے جہاز جو رن وے پر کھڑے تھے ان کو بھی جو ہے آتش کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کی بری فضائیہ نے جو داد شجاعت دی اور جو ریکارڈ قائم کیے، جیسے ایم عالم کا ریکارڈ جو ہے وہ آج تک نہیں ٹوٹ سکا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے جو بحریہ تھی ہماری، اس نے بھی جس طریقے سے اپنی مختصر سی جو بحری قوت تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اور ایک اچھی منصوبہ بندی سے سب سے پہلے دوارکا کا جو ریڈار اسٹیشن تھا اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طرح ہمارے غازی جو ہے، جو ایک ہی واحد ہماری آبدوش تھی، سب میرین جو تھی، وہ ایسی جگہ پر جا کے بیٹھ گئی جہاں انڈیا اسے تلاش نہ کر سکا، اور یہی اس کا خوف تھا کہ وکرانت جو ان کا ڈسٹرائر تھا وہ بمبئی کی بندرگاہ سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس طرح تینوں مسلح افواج نے باہم کوارڈینیشن سے جو ہے وہ ہندوستان کے اس حملے کو جو ہے وہ ناکام کیا، اور فضائیہ اور بری کا کوارڈینیشن اتنا زبردست تھا کہ جب بھی بری فوج کو پاک فضائیہ کی امداد کی ضرورت پڑی، پاک فضائیہ فوری طور پر وہاں موقع پر پہنچی اور دشمن کے ٹینک اور دوسرے جو بھاری توپوں تھے ان کو بہت سارا نقصان پہنچایا۔ یہ سب کچھ پاکستان کی پیشہ وارانہ فوج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی عوام بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور 6 ستمبر کی صبح کو لوگوں نے یہ نظارے دیکھے کہ لوگ جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا وہ لے کر سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ پاک فوج کے ساتھ ان کی یکجہتی کا بہت بڑا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد یہ جو اتحاد تھا یہ پارا پارا ہو گیا، اور صرف 6 سال کے بعد جو ہے وہ یہ جو اتحاد تھا وہ اس قدر ناکام ہوا، اور اس میں شاید ہمارا قصور تھا کہ ہماری غاصبانہ اور اقتدار کی ہوس نے ہمارے اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اور صرف 6 سال کے بعد بھارت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی پر اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آج میں نے 2 قومی نظریہ جو ہے وہ بحر ہند میں ڈبو دیا ہے۔ بہرحال پاک جو 6 ستمبر کا دن ہے وہ یادگار اس لیے بھی ہے کہ اس دن ہم نے ایک بہت بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا، اور ہم جو ہے یہ آتی دنیا تک یہ جو کارنامہ ہے یہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ہم لوگ یا میری عمر کے لوگ جو ہیں 6 ستمبر کے دن کو بڑے جوش و جذبے اور ملی جذبات سے جو ہے وہ مناتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 6 ستمبر کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ 6 ستمبر کو چھٹی ہے تو 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ دوسری
ہم اپنے نصاب میں 6 ستمبر کے بارے میں میجر عزیز بھٹی ہو گئے اور دوسرے ہمارے نشان حیدر حاصل کرنے والے جوانوں اور افسران جو تھے ان کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں 6 ستمبر کی اہمیت کا پتہ تھا۔ اور ہم نے بعد میں میجر عنایت اللہ کی کتابیں بدر سے باٹا پور اور پاک فضائیہ کی داستان فضائیہ جو ہے وہ پڑھ کر ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ راسخ کر لیا تھا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بری طرح ایک بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی۔ لیکن شاید آج ایسا نہیں ہے، اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو 6 ستمبر کی چھٹی جو ہے وہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ختم کر دی گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری آج کی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا، اور یہ دن عام دنوں کی طرح جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج کے معروضی حالات ہیں، جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، پاکستان کے موجودہ حالات میں نوجوان جو ہے وہ مایوس ہے، اور پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ اپنے مستقبل سے اس قدر مایوس ہے کہ وہ اب اس طرف دھیان نہیں دیتا۔ پاکستان کی جو سیاسی کشمکش ہے اور جو اقتصادی صورتحال ہے، مہنگائی کا روز بروز جو بڑھتا ہوا جو ہے وہ جو طوفان ہے، وہ انہوں نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ ہر طبقہ، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ سب کے سب آج جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کل کے حالات میں جو ہے وہ ہم نے اس طرف جو ہے وہ ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہم نے 6 ستمبر کو ایک بہت بڑے جوش و جذبے سے جو ہے وہ منانا ہے۔ ہماری جو کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمیں جو آج کل کی جو افریت ہے کہ ہمارے بجلی کے بل ہیں، آئے دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور پھر میرا نوجوان جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں ثابت قدم رہے اور کس طریقے سے اور کس ملی جذبے کے تحت یہ دن منائے، جبکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو شرافیہ ہے وہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سکینڈل جو شوگر سکینڈل جو ہے، چینی سکینڈل جو آ رہا ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پچھلی حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں چینی اس وقت انتہائی بلند ترین سطح پر ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ اگلے مہینے یا 2 مہینے کے بعد جو ہے یہ چینی جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی اور یہ 220 روپے کلو ملے گی۔ یہی اور اسی طریقے سے آج کا نوجوان جس کے فنگر سٹروک پہ پوری معلومات ہیں، آج وہ نیٹ استعمال کر رہا ہے، میری عمر کے لوگوں سے زیادہ آج کے بچے کے پاس علم ہے، وہ سیاسی شعور بھی رکھتا ہے، بالغ نظری بھی رکھتا ہے، اور حالات میں بھی اس کی گہری نظر ہے۔ وہ اپنا اچھا برا بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آج دنیا بھر کی معلومات ہے اور دنیا بھر کا مطالعہ اس کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے موجودہ سیاسی نظام سے اور ہماری اسی طرح کی سوچ سے کہ ہم نے اپنی غاصبانہ پالیسیوں کو جاری رکھنا ہے، ہم نے اقتدار کی حوث کرنی ہے، ہم نے قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرنی، ہم نے ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے، تو میرا نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے۔ اور اسی مایوسی کی وجہ سے آج میرا نوجوان جو ہے وہ پتر ہٹا دے نئی وقدے میں جو تصاویر چلتی ہیں، وہ میجر عزیز بھٹی، میجر اکرم شہید، کیپٹن سرور شہید اور دیگر میرے نوجوان اور میرے افسران جو نشان حیدر پانے والے ہیں یا اور دوسرے تمغات جو ہیں وہ لینے والے ہیں، ان کی تصاویر کی بجائے جو ہے وہ آج اس گانے کے پیچھے جو ہے ایک خاص سیاسی جماعت کے اسیران کی تصویریں کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔